مدد کی، اللہ کی مدد کے فیصلے جب ہوتے ہیں جب محنت اس کے حق کے ساتھ ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، محنت کرو جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے. اللہ نے تم کو چن لیا ہے، ساری امت کا اللہ نے چناؤ کر دیا. امت کا ایک ایک فرد ہر کلمہ گو اس کے ذمہ اللہ نے یہ محنت لگا دی. یہ دعوت والی محنت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگا دی. ہر مسلمان، ہر کلمہ گو دعوت والی محنت کرنے والا پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت سے. اس پر اللہ کیسے فیصلے ہوں گے؟ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باوجود کے اسباب اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں آج اسباب ہے، ایسے اسباب نہیں تھے. لمبے لمبے سفر، ہزاروں میل کے سفر، وہی گھوڑوں اور اونٹوں اور پیدل. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی. ان ریگستانوں کو صحابہ نے پار کیا جہاں پر پار کرنا بظاہر انسانی عقل میں آتا تھا کہ ناممکن ہے. ان ریگستانوں کو صحابہ نے پار کیا، ان سمندروں کو پار کیا جن سمندروں پر سے گزرنا انسانی عقل کہتی تھی ناممکن ہے. یہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوا. حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نکلے مدینہ منورہ سے لشکر لے کر ایک ملک میں پہنچے. وہاں جا کے دعوت دے رہے ہیں، محنت فرما رہے ہیں، وہ بھی محنت فرما رہے ہیں، لشکر محنت کر رہا ہے. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول فرمایا اور اس ملک والوں کو ہدایت دے دی. سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پورے ملک والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پورے دین پر چلنے والے بن گئے، دین کو سیکھا، نماز سیکھی، عمل کرنے والے بن گئے اور دعوت دینے والے بن گئے، داعی بن گئے. اب حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے یاد فرمایا کہ اب چلتے مدینہ منورہ واپس، کام ختم ہو گیا، ملک کو اللہ نے ہدایت دے دی، یہاں اعمال شروع ہو گئے اور اعمال کی دعوت شروع ہو گئی، یہاں والے دعوت دینے والے بن گئے، داعی بن گئے. اس ملک والے نے کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس دوسرا ملک ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے. چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اس ملک میں چلتے ہیں. دوسرے ملک میں پہنچے، وہاں جا کے محنت فرماتے رہے. اللہ نے ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا. اب یہ محنتیں پورے ملک کی تبدیلی کے لیے، پورے ملک میں انقلاب کے لیے کہ گناہوں سے نیکیوں پر آ جائیں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ کر اللہ کی رضا والے اعمال پہ آ جائیں. پورے ملک میں اتنی بڑی تبدیلی یہ معمولی 2-4 دن کی یا 4 مہینے 1 مہینے کی محنت سے نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کو معلوم ہے کتنا عرصہ لگا اس میں. دوسرے ملک والے بھی مسلمان ہو گئے، اعمال کرنے والے، دین کو سیکھ کر اس میں چلنے والے بن گئے اور دعوت دینے والے، دین کی محنت کرنے والے. اب واپسی کا ارادہ فرمایا تو اس ملک والے نے کہا حضرت کہاں تشریف لے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بعد ایک ملک ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے. اسی طرح ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، چلتے چلتے المغرب، جو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے یہ دنیا کا آخری ملک ہے. اس کا نام اس زمانے میں بھی المغرب تھا اور آج بھی المغرب ہے، لیکن ہمارے یہاں مراکش کے نام سے مشہور ہے. مراکش چونکہ ایک شہر ہے بہرحال، تو مراکش کے ملک تک پہنچ گئے. وہاں پہنچے، وہاں محنت فرماتے رہے. اللہ ہی جانتا ہے اتنے ملکوں میں محنت فرمانا، وہاں کے لوگوں کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اور محنت پر آ جانا، نہ معلوم کتنے سال لگے ہوں گے. جب یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور دین پر چلنے والے بن گئے، دین کی محنت کرنے والے بن گئے، اب وہاں والوں نے کہا کہ حضرت اب زمین ختم، ہمارے اس ملک کے بعد سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی، خشکی نہیں ہے، آگے انسان نہیں ہے. حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کا رخ کیا سمندر کی طرف. اچھا، اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ بڑا گہرا سمندر ہے اور یہ سمندر ہی سمندر، پانی، آگے خشکی نہیں. حالانکہ اس کے بعد بر اعظم امریکہ ہے، اس زمانے تک دریافت نہیں ہوا تھا.
اس کے باوجود کہ دریافت نہیں ہوا تھا، حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کا رخ سمندر کی طرف کیا اور اس کو سمندر میں داخل کر دیا. اب سمندر کا پانی گھوڑے کے پاؤں، گھوڑے کے گھٹنے تک، گھوڑے کے سینے تک پہنچ گیا. سمندر کا پانی اتنا اندر لے گیا گھوڑے کو. جب سینے تک پانی آ گیا سمندر کا، اب متوجہ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کے بعد آپ کی زمین ختم، اب پانی پانی ہے. اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس سمندر اور اس پانی کے بعد بھی تیری زمین اور تیری پیدا کی ہوئی خشکی ہے تو میں یہ سمندر میرا راستہ نہ روک سکتا، میں وہاں پہنچتا اور تیرے کلمے کو بلند کرتا. گہرا سمندر، کہتے بعض جگہ تو وہ سمندر 7 یا 8 اور 9 میل گہرا سمندر ہے. اور کیا مانے، اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس کے بعد بھی خشکی ہے اور وہاں تیرے بندے آباد ہیں تو یہ سمندر، یہ پانی میرا راستہ نہ روک سکتا، میں وہاں پہنچتا اور آپ کے کلمے کو بلند کرتا. ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا جی، تشکیل والے پرچہ دیتے ہیں، 20 دن کی تشکیل ہے، تاریخ روانگی، تاریخ واپسی دونوں لکھی ہوتی ہے. 13 تاریخ کو روانگی ہوگی اس جماعت کی اور 20 دن کے بعد 13 تاریخ کو. یہ بھی اس لیے لکھتا ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے. اگر نہ لکھیں تو جو جماعت بھی جائے گی، بھیجا 20 دن کے لیے تھا، 8-10 دن میں خوب کام ہو گیا، کام پورا ہو گیا، واپس آ. تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے تشکیل والے یہ لکھ کر دیتے ہیں تاریخ روانگی، تاریخ واپسی. 20 دن کی جماعت ہے تو 20 دن کے بعد، 25 دن کی جماعت ہے تو 25 دن کے بعد. اور صحابہ کی یہاں تاریخ روانگی تو تھی، تاریخ واپسی نہیں تھی. کام سامنے تھا، کام سامنے تھا، ایک محنت سامنے تھی، ایک مقصد تھا. جب تک وہ مقصد پورا نہ ہوگا اور جب تک کام پورا نہیں ہوگا، واپسی نہیں ہوگی. ہماری واپسی 25 دن کے بعد، ہماری واپسی 20 دن کے بعد. صحابہ اور تابعین کی واپسی زمین ختم ہونے کے بعد. آگے سمندر، اب واپسی. میرے محترم بھائی کے دوستوں بزرگوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا. آپ نے صاف ارشاد فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد. میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب وہ انبیاء علیہ السلام والی محنت، دعوت اللہ والی محنت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو مسجد والا بنانا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، اس کی محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کا ذمہ دار. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے پوچھیں گے، جب میرا دین مٹ رہا تھا، میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے، میرے پیارے نبی کی سنتیں مٹ رہی تھیں اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، میرے پیارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کے لیے کتنی محنت کی. اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا کی مشاغل میں کتنا وقت دیا، اور میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دعوت والی محنت کے لیے کتنا وقت دیا. یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ کام ہے، ہر مسلمان کے ذمہ کام ہے. اگلی بات یہ ہے، اگر اس کام کو، دعوت اللہ والی محنت کو اپنی محنت بنا لیں گے، اس کو اپنا کام بنا لیں گے، اور اس کو ہم یہ طے کر لیں گے کہ یہ میری زندگی کا اصل کام ہے اور یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں نے زندگی اس مقصد پہ گزارنی. اب دیکھیے، ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، دکان جاتا ہے، کاروبار کو اس نے مقصد بنایا ہوا ہے، اتنے بڑے دکان کھولنی ہے، اتنے بڑے دکان بند کرنی ہے، انتھک محنت کرتا ہے. لیکن کیا وہ کھاتا پیتا نہیں؟ کھاتا پیتا ہے. کیا اپنی ضروریات کے لیے بیت الخلا وغیرہ استعمال نہیں کرتا؟ لیکن اتنی بات ہے،
کھانے پینے میں اتنا وقت لگاتا ہے جتنا وقت کھانے پینے کے لیے ضروری ہے، بیت الخلاء ضروریات میں اتنا وقت لگاتا ہے جتنا ضروری ہے، باقی سارے وقت اپنی دکان اپنے کاروبار۔ ہمارے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔